کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن ہروانے کے لیے حکومت پاکستان نے 30 ارب روپے کی فنڈنگ دے رکھی ہے۔ عمران خان کو ڈسگریس کرنا ہے۔ نواز شریف لندن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے انگوٹھے پاؤں کے اور ہاتھوں کی انگلیوں کے 10 انگوٹھے انگلیاں جو ہے وہ ابھی تک لگائے نہیں جا رہے۔ کلچ پلیٹا تو جتنے خراب ہونی ہے نا، علاج ادھر لندن ہی ہونا۔ پٹیشن تیار کی ہے مسلم لیگ نون کے خرم بٹ ہیں وہاں کے، انہوں نے عمران خان کو خلاف ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ اس کو وائس چانسلر کا الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، کہ نواز شریف صاحب کو لندن نہیں جانے دیا جائے گا۔ لیکن جنہوں نے جان دینا انہوں نے پتہ ہے کہ اس نے پک 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 کیا کرنا وہاں پہ بیٹھ کے۔ جو جناب پٹھان کوٹ حملہ ہوا ہے اس میں پاک فوج ملوث ہے، یہ لندن میں بیٹھ کے اس نے بکواس کیا۔ پھر بھائی 2 مرتبہ وزیر اعظم ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، علاج لندن ہوگا۔ کیا پاکستان میں اتنی ٹینیور میں 35-36 سال کی حکومت کرنے میں آپ کو نظر نہیں آیا کہ ہم کوئی ایسا ہاسپٹل بنا سکے جہاں سے آپ اپنا علاج بھی کروا سکیں؟ وزیر اعظم ہاؤس میں کل رات کو میں نے خبر دی تھی کہ بڑی ہنگامی طور پر وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت ملاقاتیں چل رہی ہیں، بہت بڑے بڑے اہم لوگ اس وقت وزیر اعظم کے پاس آ رہے ہیں یا وزیر اعظم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ ویسے زرداری صاحب آپ آفر دینے میں کچھ اور بھی دے سکتے تھے، مولانا صاحب نے لینی نہیں تھی، ان کی عمر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام گوہر سیال ہے، آپ میرا فیس بک یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بڑی اہم خبریں لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ نواز شریف لندن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے انگوٹھے پاؤں کے اور ہاتھوں کی انگلیوں کے 10 انگوٹھے انگلیاں جو ہے وہ ابھی تک لگائے نہیں جا رہے۔ یاد رکھنا میں نے خبر دی تھی 6 مہینے پہلے کہ نواز شریف الیکشن کے دن واپس جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں جانے دیا، اور میں جہاں تک اپنی اندرونی خبر کے اوپر قائم ہوں کہ نواز شریف کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ نواز شریف لاسٹ ٹائم 21 اکتوبر کو لاہور میں آئے تھے اور صرف کبوتر اڑائے تھے، آپ کو یاد ہے؟ اس سے ابھی تک کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا گیا۔ 6 مہینے نواز شریف یہاں پہ پھر رہے ہیں، جانے دیا جائے۔ وہاں پہ آپ لوگوں نے کبوتر اڑائے تھے، اکتوبر میں جا کے کبوتر ہی اڑانے تھے آئے تھے میاں صاحب، تو واپس جانے دیا جائے۔ علاج لندن ہوگا جی، علاج لندن ہوگا۔ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، بھائی 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور بیٹی ابھی وزیر اعلیٰ ہے، بھائی 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ علاج لندن ہوگا۔ بھاشن دیتے ہیں کہ علاج کے لیے ہم سہولیات کے بڑے بڑے ٹرک الٹ دیں گے جناب، علاج لندن ہوگا۔ ایک کلچ پلیٹا تو جتنے خراب ہونی ہے نا، علاج ادھر لندن ہی ہونا، جتھے مرضی چلے جاؤ علاج لندن ہوگا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت بڑی ہنگامی ملاقاتیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر بڑی بات کریں گے کہ اس وقت بہت عام لوگوں کی اندرونی کہانی جو ہے وہ بتاؤں گا کہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں کیا چل رہا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی والی خبر میں نے سب سے پہلے آپ کو دی تھی اور آج آپ تک وہ پہنچی۔ میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو چانسلر کے الیکشنز کے مقابلے میں ہٹانے کے لیے اور ہروانے کے لیے اور ناک آؤٹ کرنے کے لیے مسلم لیگ نون نے 30 ارب روپیہ جو ہے وہ اس وقت لگا رکھا ہے۔ 30 ارب روپیہ میں نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، اور آج وہ خبر سچ ہو چکی ہے کہ وہاں پہ عمران خان کو ڈسگریس کرنے کے لیے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے وہاں پہ اخبارات کو پیسے لگائے جا رہے ہیں، اور اب وہاں پہ پٹیشن تیار کی ہے مسلم لیگ نون کے خرم بٹ ہیں وہاں کے، انہوں نے عمران خان کو خلاف ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ اس کو وائس چانسلر کا الیکشن نہ لڑنے دیا جائے۔ یہ بندہ جو ہے سزا یافتہ ہے، بھجن وہ سزا یافتہ ہے، وہ سزا یافتہ ہے، لیکن اس کے کیسز چل رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ زرداری صاحب نے جناب مولانا فضل الرحمان کو آفر دے دی ہے، آپ آئیں جناب، آپ کو کے پی کے کیا جو ہے وہ گورنر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، اور اس طرح کی کچھ آفرز ہو رہی ہیں۔ زرداری صاحب آپ آفرز میں اور کچھ بھی مولانا صاحب کو دے سکتے ہیں جو میں کہنا نہیں چاہتا۔ اچھا، سب سے پہلے میں اب خبروں کی تفصیل کی طرف آ رہا ہوں۔ نواز شریف لندن کے لیے جناب جا رہے ہیں، اور اس کا بھائی جو ہنگامی ملاقاتیں کر رہا ہے اس وقت اسلام آباد کے شہر اقتدار میں، بہت ہی بھونچال ہے، اندرونی طور پہ، بیرونی طور پہ بڑے سمارٹ، بالکل سکون ہے، پرسکون ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اندرونی طور پہ اس وقت بہت بڑی بڑی ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ شہباز شریف کو اس مرتبہ جو ہے بہت بڑے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں اس دوران بھی، بھائی کہ کہیں میں ٹکٹ کروا سکوں۔ بیٹی جو ہے وہ گوٹے جو ہے نا، وہ گوڈے گٹے کہندے نا پنجابی پھڑی بیٹھی ہے بیچاری، کہندی ہے معافی دے دیو میرے پیو نو معافی دے دیو، ساڈے کول جڑے نک دے لیکے بھی کٹوانے تے اسی وہ بھی کٹن نو تیار بیٹھے ہیں، اور ٹوڈی کھورا ہی لان نو بیٹھے ہیں اسی، جڑی چور دی سزا وہ ساڈی سزا، لیکن میرے پیو نو جان دیو۔ بیٹی اتھوں تک آ گئی۔ میں نے یہ خبر دی تھی کہ 5 مہینے پہلے کہ نواز شریف
واپس لندن جانا چاہتا ہے، اور ابھی میرے ذرائع کے مطابق کہ نواز شریف صاحب کو لندن نہیں جانے دیا جائے گا۔ ایٹی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں چاچا اور بھتیجی مل کر کے کہیں وہ ایدا مدعا ساڑے گلو لا دیو، جان دیو جی، لیکن جنہوں نے جان دینا انہوں نے ہی پتہ ہے کہ اس نے اتنے پک 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 کیا کرنا وہاں پہ بیٹھ کے۔ یہ اس کا ریکارڈ ہے وہاں پہ ہے، یہ ہمارے اداروں کے خلاف کتنے بکواسات کرتا ہے۔ یاد رکھنا لندن میں بیٹھ کے پاک فوج کے خلاف کتنے بڑے بکواس کیے، میں اس کا پوسٹ مارٹم آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا بکواس کیا تھا کہ جو جناب پٹھان کوٹ حملہ ہوا ہے اس میں پاک فوج ملوث ہے، یہ لندن میں بیٹھ کے اس نے بکواس کیا۔ دوسرا اس نے بکواس کیا تھا پاک فوج کے خلاف جو جناب ممبئی حملے ہوئے ہیں اس میں پاک فوج ملوث ہے۔ چوتھا اس نے یہ بکواس، تیسرا جو اس نے بکواس وہاں پہ لندن میں بیٹھ کے ہماری پاک فوج کے بکواس کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں ہم اپنی فوج کی وجہ سے ہارے ہیں، اور بیٹی نے پاکستان میں کھڑے ہو کر بکواس یہ کیا ہوا ہے ان اداروں کے خلاف کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ تو ان کو ایک ایک لفظ کا پتہ ہے، ایک ایک لائن کا بھی پتہ ہے کہ اس نے یہ جو گگو گھوڑا ہے اس نے وہاں پہ بیٹھ کے کرنا کیا ہے۔ ان سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے وہاں پہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ اصل حقائق بتائیں گے کہ مجھے 8 فروری کی رات میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے زبردستی مجھے حکومت دی گئی ہے، اور وہ خواجہ صاحب بیچارہ کہتا ہے پھر تو ہمیں تو فوج نے بنایا جی۔ رانا ثناء اللہ کہتا ہے ہمیں تو فوجیوں نے حکومت دی ہے، ہم تو جیتے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ تو جو گگو گھوڑا نے جہاں پہ وہاں پہ جا کے باتیں کرنی ہے نا، ان بھائی جان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اگر رہیں گے تو بڑے ان کو پکڑنا بھی آسان ہے، اور وہاں پہ یہ بیٹھ کے پھر جو باتیں سنائیں گے وہ پوری قوم پھر سنے گی۔ تو اصل کہانی یہ ہے کہ نواز شریف 8 فروری کی رات ہی باہر جانا چاہتے تھے، اور ان کو بلانے کے لیے ان کو ایک لندن پلان دیا گیا تھا کہ آپ وزیر اعظم آپ کو بنائیں گے، آپ آئیں میاں صاحب۔ اور خاص یاد رکھنا بات، جب نواز شریف لندن سے بایا دبئی اور دبئی سے بایا اسلام آباد پہنچے تھے، اور اسلام آباد جب وہ لینڈ کرنے جا رہے تھے ان کے 3 چکر اڈیالہ جیل کے اوپر ان کے جہاز نے چکر لگائے تھے، اور تینوں بار نواز شریف اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے جیل اڈیالہ کے اوپر جب جہاز چکر لگا رہا تھا، میں اندرونی کہانی بتا رہا ہوں، وہاں پہ کہکے لگائے تھے۔ اس خبر کی تصدیق ہے۔ اچھا، اب جناب 21 اکتوبر کو بہت بڑے جناب نیلسن منڈیلا نون لیگ کے جناب، اچھا میں یار کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر نواز شریف چلے جائیں تو جن پیچھا مڑوے میاں تیری لوڑ پہ گئی، وہ بیچارے 1.5 2 3 سال جو روتے تھے، ان کی آل اولاد اور اہل پٹواران، ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو سیاسی یتیم ہو جائیں گے، وہ تو مر جائیں گے۔ وہ یہ کہتے پھرتے بھی ہیں کہ نواز شریف ہی ملک کی تقدیریں سنبھال سکتا ہے، اس کا بھائی کچھ نہیں کر سکتا، بیٹی کچھ نہیں کر سکتی، وہ تو پہلے ہی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اب جس نے ملک کی تقدیر سنبھالنی ہے وہ وہاں پہ جا رہا ہے، لیکن میں آپ کی خبر ابھی اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ اس کو نہیں جانے دیا جا رہا، ٹکٹ نہیں ملنے جا رہا، اس کو ECL میں بھی ہو سکتا ہے نام، اس سے بڑے اہم چیزیں جو ہیں وہ سائن کروا رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کر آپ واپس بھی آئیں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، وہاں پہ بیٹھیں گے نہیں، اب علاج کروانے جا رہے ہیں۔ یار بات ختم یہاں پہ نہیں ہوتی۔ دیکھو یہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہے بھائی، 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہا ہے، پھر بھائی 2 مرتبہ وزیر اعظم ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، علاج لندن ہوگا۔ کیا پاکستان میں اتنی ٹینیور میں 35-36 سال کی حکومت کرنے میں آپ کو نظر نہیں آیا کہ ہم کوئی ایسا ہاسپٹل بنا سکے جہاں سے آپ اپنا علاج بھی کروا سکیں؟ علاج لندن ہی ہوگا۔ یہ تو اب پوری کہانی بن چکی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت جی بڑی اہم ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کل رات کو میں نے خبر دی تھی کہ بڑی ہنگامی طور پر وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت ملاقاتیں چل رہی ہیں، بہت بڑے بڑے اہم لوگ اس وقت وزیر اعظم کے پاس آ رہے ہیں یا وزیر اعظم ان کے پاس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت دونوں طرف سے ملاقاتیں سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کھلبلی مچی ہوئی ہے جی وزیر اعظم ہاؤس میں، ڈر ہے، خوف ہے، کھلبلی ہے، اور یہ ساری صورتحال اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں کھچڑی پک رہی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے بارے میں نے سب سے پہلے خبر دی تھی آپ کو، اب اس کا پوسٹ مارٹم یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن ہروانے کے لیے حکومت پاکستان نے 30 ارب روپے
سینیٹر عبد القیوم سابق یہ ریٹائر جنرل ہیں، ان کے تھرو 30 ارب روپے کی فنڈنگ دے رکھی ہے عمران خان کو ڈسگریس کرنا ہے، عمران خان کے خلاف کمپین چلانی ہے، آکسفورڈ کا چانسلر کا الیکشن ہروانے کے لیے اس حکومت نے 30 ارب روپے لگا دیے ہیں۔ او بھائی، آپ پاکستان میں الیکشن ہارے ہوئے اس سے قیدی نمبر 804 سے، اور آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لندن بھی ہروائیں۔ آپ تواڈے گل تو وس باہر ہے، تواڈی گل تو جڑی ہے نا، یہ گل بڑی دور ہے۔ سمجھ جاؤ کہ نواز شریف صاحب اور اس کی کابینہ بضد ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو جو ہے وہ وہاں سے ناک آؤٹ کیا جائے۔ اسی حوالے سے آج سے میں نے 6 دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ عمران خان سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، اور مسلم لیگ نون جو ہے 30 ارب روپے مختص کیے ہیں عمران خان کو وہاں پہ الیکشن ہروانے کے لیے۔ وہ بلی تھیلے سے آئی ہے، اور ابھی آپ سارے ٹی وی سکرینز کے اوپر گھمائیں، سکرینیں اپنی نگاہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ نومی بٹ صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم عمران خان کے اس الیکشن کو جو ہے ان کے خلاف پٹیشن دائر کیے کہ یہ ایک سزا یافتہ بندہ ہے، اسے چانسلر کے الیکشن سے ناک آؤٹ کیا جائے۔ اور مسلم لیگ نون کے اس وقت پاکستان سے باہر سے اتنی ای میلز بھیجی جا رہی ہیں، اور بہت بڑی فیکٹری سے، میں فیکٹری کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں، بہت بڑی فیکٹری سے ای میلز کا سلسلہ جاری ہے، آکسفورڈ کو بھیجی جا رہی ہیں کہ یہ بندہ کرپٹ ہے، ڈس آنیسٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، ایک اس کے اوپر کیسز ہیں، اس کی ایک جو ایک بیٹی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے بھیجی جا رہی ہیں اس وقت آکسفورڈ کی ای میلز کے اوپر۔ اور ایک ڈیلی میل ہے۔ اب ڈیلی میل کو اتنا بڑا اخبار نہیں، یاد رکھنا، لندن کا کوئی بڑی اخبار نہیں ہے، اور یہ مسلم لیگ نون اس میں بہت بڑا فنڈ جمع کرواتی ہے۔ یاد ہے ڈیلی میل نے ایک مرتبہ کچھ چیزیں کی تھی، اور پھر ڈیلی میل کیس پیچھے ہٹ گیا اور شہباز شریف کو کلیئرنس دی، کلین چٹ دی۔ یہ جو ڈیلی میل ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون کا بڑا اثر رسوخ ہے، اتنا بڑا اخبار نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہو نا کہ بہت بڑا کوئی میڈیا گروپ ہوگا، اتنا بڑا گروپ نہیں ہے۔ وہاں پہ اس نے خبر شائع کروانے میں بھی ٹائم لگا، اور وہاں پہ یہ چیزیں چلی۔ بہرحال یہ بڑا انٹرنیشنلی کچھ جنگ ہو رہی ہے، جس میں بڑے بڑے لوگ بھی ملوث ہیں۔ کہ عمران خان کے حوالے سے میں نے سب سے بڑی پہلی خبر آپ کو یہ دی تھی کہ سینیٹر ہیں عبد القیوم، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، سابق ریٹائر جنرل ہیں، وہ عمران خان کو اس الیکشن ہروانے کے لیے 30 ارب روپیہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ابھی پروپیگنڈا مزید کریٹ ہوگا۔ اس کی آفٹر شاکس اور اس کی جو گواہی ہے وہ وہاں نکل آئی ہے۔ نومی بٹ ہیں، خرم بٹ ہیں، جو وہاں پہ مسلم لیگ نون کے رکن ہیں، انہوں نے وہاں پہ کورٹ میں یہ ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ اس کو الیکشن سے آؤٹ کیا جائے۔ لیکن میرے تک جہاں بات ہے آکسفورڈ کا، جہاں پہ ان کا ایک پالیسی ایس او پیز ہے الیکشن لڑنے کی، ان چیزوں کو وہ نہیں دیکھتے، وہ ریالٹیز کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور عمران خان یہ الیکشن لڑے گا۔ میری جہاں تک ذرائع بہت سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے، باقی دیکھتے ہیں الیکشن کیسے ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ اندر کی خبر آپ کو دی۔ زرداری صاحب نے آفریں لگا دی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا ہمارا ساتھ دیں تو آپ کے لیے قربان، یہ گورنرشپ کی آپ کے لیے اور کچھ بھی۔ ویسے زرداری صاحب آپ آفر دینے میں کچھ اور بھی دے سکتے تھے، مولانا صاحب نے لینی نہیں تھی، ان کی عمر نہیں اب۔ تو بہرحال یہ اب سیاست ہے، کیونکہ زرداری صاحب اپنی اس عمر میں جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ایک مرتبہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ خواہش کسی حد تک شاید پوری ہو جائے۔ اس کے اوپر بڑی ورکنگ ہو رہی ہے۔ اس ورکنگ کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو ڈنڈا بھی دیا ہوا ہے ایک طرف سے کہ آپ ذرا زرداری کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں۔ ایک طرف انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ ایک پوری اس کے اوپر ورک شاپ چل رہی ہے کہ آپ ذرا یہ کر لیں تو ہم ذرا نون لیگ کا ختم ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان نہیں مان رہا اس کے اوپر بھی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جی بس یہ چور ہیں، چکٹھے ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی آدمی کو ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ جب سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے آپ آگے بڑھیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی تازہ ترین خبریں تھیں جو آپ تک پہنچائیں گے۔ آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ آگے وہ خوشیاں تقسیم کر سکیں۔